جن کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے ہیں، اور ان تمام شر سے بھی ہمیں متنبع فرمایا جن سے ہم بچ کر دنیا اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ محترم حضرات، آج نے جس موضوع پر خطبہ دیا ہے وہ ہے مانگنے کی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی مذمت۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ یہ ہم ہر کوئی جانتے ہیں، اور ہم بے شمار دروس میں ہم یہ سنتے آتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اور یہ وہ نیکی ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر دگنا تگنا یعنی بے شمار دگنا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو فرماتے ہیں 700 گنا تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ 700 گنا بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اتنا بڑا اجر عطا، دوسرے کسی نیکیوں کے بارے میں اتنی فضیلت اور اتنا اجر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو 700 گناہ کا ذکر کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کسی اور نیکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا جتنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، فیضاعف له اضعافا کثیرا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اضعافا کثیرا بہت بڑا یعنی دگنا تگنا بہت زیادہ دگنا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق کو روکتا ہے اور دراز فرماتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یوفی الیکم، تم کو اس کا اجر پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے کو اٹھا کے رکھتا ہے، اس کو پروان چڑھاتے رہتا ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس طرح سے تم ایک اپنے اونٹنی کے بچے کو یا گھوڑے کے بچے کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ پالتے ہو تاکہ بڑا ہونے تک، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے صدقہ و خیرات کو بھی کیا ہے پروان چڑھاتے رہتا ہے، پروان چڑھاتے رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم قیامت کے دن پہنچتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے اتنا اجر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ دگنا تگنا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اسی کو اس کا مظہر ہوگا کہ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا، انسان کے تصور سے بالا ہوگا کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خرچ کرنے، صدقہ و خیرات کرنے کی بہت وہیں پر، اور جو خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صدقہ و خیرات نہیں دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سخت وعید آئی ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یعنی جو لوگ یعنی سونا اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی، ان کو بتلایا گیا ہے کہ جن کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مال جن کو ہم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک سانپ کی شکل دے دے گا، اور یہی مال اور یہی دولت جن کو ہم جمع کر کے رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک اژدہے کی شکل میں دے دے گا، اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، بولتے جائے گا اور ڈستے جائے گا، اور یہی اژدہا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں بول کر کیا ہے وہ سانپ کیا ہے اژدہا ہم کو ڈسے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اور احادیث میں اس کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور نہ خرچ کرنے کی کیا ہے سخت ترین وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ تو پھر یہاں اس کے برعکس ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کو اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کریں، مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی بات کی تربیت دیتے تھے اور اسی کی بات کی ان کو نصیحتیں کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ ہیں. تو چنانچہ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر اور پوری طرح سے عمل کرتے تھے اور اتنے خوددار تھے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہاتھ سے کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی میرا کوڑا اٹھا کے دے دو. اترتے تھے اور اٹھا کے وہ خود ہی لے لیتے. انہیں خودداری اتنی آ گئی تھی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کی اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہ فقراء صحابہ کے بارے میں کہ وہ لوگ کس طرح سے خودداری کا مظاہرہ کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. ان کو اس کا نقشہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں اس طرح سے یوں بیان فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. ان فقراء کے لیے، وہ فقراء جو اللہ کی راہ میں کیا ہے محصور ہو چکے ہیں، انہیں گھر گئے ہیں، مطلب اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے روزی کمانے کے لیے. انہوں نے وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دیا ہے، جہاد میں اور دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیا ہے اور ان کو روزی کمانے کے لیے وقت نہیں ہے. لیکن یہ سب الجاہل اغنیاء، لیکن جاہل لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو مالدار سمجھتے ہیں. من التعفف، بچنے کی وجہ سے، یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اور خودداری کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں. صحابہ تعریفہم بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں. حالانکہ لا یسأل الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فإن اللہ بھی علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بخوبی جانتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں جس طرح سے خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، اسی طرح نہ مانگنے کی بھی کیا ہے تلقین فرمائی ہے اور اس کی مذمت فرمائی ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال المسألة بأحدكم، بہت اہم حدیث ہے. دیکھیے لا تزال المسألة بأحدكم، یہ برابر تم میں سے کیا ہے لوگ آدمی مانگتے رہتے ہیں. لوگ کیا ہے، لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے نا ہر ایک سے مانگنا. تو اس میں کتنی سخت وعید ہے، غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ایک برابر مانگتے رہتا ہے، لوگوں سے ہاتھ پھیلاتے رہتا ہے، یہاں تک حتیٰ یلقى اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ سے ملے گا، قیامت کے دن اس کی ملاقات ہوگی. ولیس فی وجہہ مزۃ لحم، اور اس کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں، یعنی وہ اس کے پاس سے پانی، چہرے کا پانی ختم ہو جائے گا، چہرے کا گوشت ختم ہو جائے گا، یعنی اس کو یعنی ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، اور اس طرح سے کیا ہے وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا کہ وہ صرف کیا ہڈیوں کا ڈھانچہ رہے گا، یعنی اس کے پر گوشت ہی نہیں گا، یعنی اس کا چہرہ اور وہ ذلیل خوار ہو کر اس طرح سے اللہ کے راہ کے سامنے پیش ہوگا کہ اس کے پاس اس کے چہرے پر کیا ہے گوشت تک باقی نہیں رہے گا. یعنی لوگوں سے مانگتے اس کی حیا ختم ہو جائے گی، اس کا چہرہ کا پانی ختم ہو جائے گا اور وہ اس طرح سے اللہ کے دربار میں پہنچے گا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کو پاک دامنی اور مانگنے سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے. چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ صحابی، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فآتاہم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا. ثم سألوہ، پھر انہوں نے سوال کیا، فآتاہم، پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عطا کیا. حتی اذا نفد ما عنده، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے خرچ ہو گیا، تو قال ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کچھ بھی خیر کے مال وغیرہ میرے پاس ہوتا ہے میں اس کو جمع کر کے نہیں رکھتا ہوں. لن ادخر، ہرگز میں تم سے کیا ہے جمع کر کے نہیں رکھتا ہوں. ومن یس، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی کہ ومن یستعفف یعفہ اللہ، کہ جو بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرنا چاہتا ہے، بچا لیتا ہے. مانگنے سے جو بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس سے، یعنی اس کا دل اور اس کو ٹھان لیتا ہے کہ میں لوگوں سے نہیں مانگا، مجھے کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک مجھ پر اپنے رزق کے دروازے نہ کھل جائیں میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. تو
تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھتا ہے اور اس کو ہاتھ پھیلانے سے روکتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ضرور کیا ہے بظاہر اس کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کچھ دن کے لیے، لیکن ضرور بضرور اللہ تعالیٰ بغیر مانگے کہ اس کے دروازے پر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ رزق پہنچا کے رہتا ہے۔ اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں، ایسے سلف صالحین میں ایسے لوگ بھی گزرنے چکے ہیں کہ جو مانگتے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا انتظامات فرماتا تھا کہ ان کے دروازے پر بغیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کا رزق پہنچ جاتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بچنا چاہتا ہے، مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بچا کے رکھتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، عادت ہی بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کیا ہے مانگنے والا ہی بنا کے رکھ دیتا ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَغْنِي يُغْنِهُ، اور جو بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ یعنی لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا، ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ ان کا، تو لوگوں کے مالوں پر ہم کو نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو کیا دیا ہے کہ ہم کو اپنی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنا دیا ہے اس پر قناعت سے، صبر سے کام لیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے ہم کو بے نیاز کر دے گا لوگوں سے۔ وَمَن يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو صبر اختیار کرتا ہے، صبر کر کے رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حدیث میں فرماتے ہیں وَمَا عُطِيَ أَحَدٌ مِّنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ، یعنی کسی کو بہترین اور سب سے کشادہ بھلائی اور یعنی اللہ تعالیٰ عطا بخشش اگر کسی کو ملتی ہے، صبر سے بڑھ کر کوئی بخشش نہیں۔ یعنی کسی کو اگر صبر کی دولت مل جاتی ہے، صبر کی دولت سے اگر وہ مالا مال ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑا اللہ کی طرف سے عطیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اب اس میں ایسے کاموں میں کیا ہے جب آدمی مجبور اور بےکس ہو جاتا ہے تو اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، تو اس کو کیا ہے ہو سکتا ہے اس کو فاقے کرنا پڑ جائے، اس کو کسی اور بھی کچھ پریشانیاں اٹھانا پڑے، لیکن اگر وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے اور صبر کر لیتا ہے اور تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا ہے صبر عطا فرماتا ہے، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صبر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بے شمار عطا فرماتے، صبر اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے بچنے کی تمہیں، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لِأَن يَأْخُذَ أَحَدَكُمْ حَبْلَهُ، تم میں سے یہ بہتر ہے، تم میں سے یہ ایک آدمی کیا اپنی رسی کو لے لے اور جنگل جائے اور لکڑیوں کا گھٹا اکٹھا کرے اپنے پیٹھ پر، خیر لہ، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان یاتی رجلا، کہ لوگوں کے پاس آئے اور مانگے، فیسألہ اور آتا ہوا من، ہو سکتا ہے لوگ اس کو دے بھی دیں اور ہو سکتا ہے لوگ اس کو منع بھی کر دیں، جھڑک دیں اور روک دیں، منع بھی کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آدمی کو کمانے کی اس میں تلقین کر رہے ہیں، انہیں سستی کاہلی سے بچنے اور اللہ زمین میں پھیل جانے، اور جیسا کہ ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار بنا دیا ہے، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے رزق کو تلاش کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی پیشہ نہیں ہے، تو کم سے کم وہ ایک رسی لے کے جنگل چلا جائے، وہاں لکڑیاں توڑے، لکڑیوں کو کیا ہے وہ گھٹے سے باندھے وہ رسی سے، اور آئے اور آ کر بازار میں بیچ دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لوگوں کے پاس سامنے ہاتھ دراز کرنے، لوگوں سے مانگنے کے سے بہتر یہ ہے کہ یہ اور یہ کام کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان میرے سے کوئی ملتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، وہ نوجوان سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ نوجوان کے پاس نہ کوئی پیشہ ہے اور نہ یہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو وہ میرے آنکھوں سے گر جاتا ہے، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے۔ تو اس لیے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ مانگنا کیا ہے ایک پیشہ بن گیا ہے، اور ہر جگہ لوگ مختلف طریقوں سے مختلف نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں ہاں مانگنے کے، حتیٰ کہ مساجد میں بھی مانگنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مساجد میں منع ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مساجد ہے، اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے، اللہ کے ذکر و اذکار کی جگہ ہے، لوگ اس میں یہاں
اللہ یعنی لوگوں سے مانگتے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے کو کچھ ایک آدمی آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا اونٹ گم گیا ہے، اعلان کرنے لگ گیا، تو رسول اللہ نے فرمایا لا راد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تیری اونٹ کو نہ لوٹائے۔ کیا مسجد اس لیے بنائی گئی تھی کہ تم اپنے گمشدہ چیزوں کو تلاش کرنے لگ جاؤ؟ اور اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو اللہ کی راہ میں حدیث دیکھ رہا تھا میں، ہاں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ لا تحل لغنم، کہ بے شک صدقہ کیا ہے کسی مالدار کے لیے جائز نہیں ہے، ولا لذی مرۃ سوا، اور نہ کسی تندرست آدمی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو مساجد میں مانگتے ہیں ان کے لیے کیا ہے سخت وعید بھی بیان کیا، اور آج کل لوگوں نے کیا ہے مساجد تو مساجد حرم کو بھی نہیں چھوڑا ہے، لوگ حالت احرام میں طواف کے دوران سعی کے دوران لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، اور اس میں سے کتنے لوگ صحیح ہیں غلط ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کسی پر ہم کیا شک نہیں کر سکتے، لیکن لوگ کیا ہے ایک پیشہ بنا لیے ہیں، اور لوگ جیسا کہ اخبارات میں بھی آتا ہے کہ لوگ خاص طور پر آ ہی رہے ہیں اس لیے کہ لوگ یہاں مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، مکہ مدینہ لوگ ہم کو مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور اسی لیے آج وزارت الاوقاف کی جانب سے یہ موضوع دیا گیا تھا تمام سعودی عرب کے تمام خطبہ کو کہ اس موضوع پر خطبہ دے کہ مانگنا منع ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو نہ دے جو کیا ہے اچھے ہٹے کٹے ہیں اور کما سکتے ہیں، ان کو کیا ہے قرض دینا یعنی صدقہ و خیرات دینا یہ بالکل کیا ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحل لغنن، بے شک صدقہ جائز نہیں ہے کسی مالدار کے لیے جائز نہیں، ولا لذی مرۃ سوا، اور ایسے شخص کے لیے بھی جو طاقتور ہے جو کمانے کے قابل ہے۔ تو ہم کو کوشش کرنا ہے ہم اپنی زکوٰۃ کو صدقہ و خیرات کو اپنی کیا ہے یعنی ذمہ داری ختم کرنے کی جو بھی ملا اس کو دے دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جا کر دیکھنا چاہیے کہ کون اس کا مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، اس کو دیکھ کر تلاش کر کے کیا ہے ہم کو کیا ہے یہ اپنے صدقات کو خیرات، تاکہ ہمارا صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں قبول ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے جو بھی ملا راستے میں دے دیے خلاص، کیا بولے تو میں نے دے دیا میری ذمہ داری ختم ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے ہم کو تلاش کرنا۔ چنانچہ جیسا کہ خطیب صاحب نے بھی کہا کہ سعودی عرب میں کیا ہے بہت سارے کیا ہے ادارے ایسے موجود ہیں جو اتھرائز ادارے ہیں کہ جہاں جو صدقہ و خیرات کو لیتے ہیں زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں، تو آپ وہاں پر بھی دے سکتے ہیں، جو مستحقین لوگوں تک کیا ہے پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں ایک دو حدیثیں اور بیان کی گئی تھی کہ ذکر کرتے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام قبول کر لیا، وہ رزق کفافا، اور اس کو رزق کیا ہے برابر عطا کیا گیا ہے، وقنعہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت کی دولت عطا فرمائی، بیما آتا ہو جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تین باتیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کی کامیابی کا ذکر کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کامیاب اور کامران ہو گیا۔ پہلی صفت کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام قبول کر لیا، اسلام مسلمان ہو۔ اور دوسری چیز کی فرمایا وہ رزق کفافا، جس کو کیا ہے دولت دی گئی ہے برابر دی ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، یعنی مالدار، جب مالداری بھی کیا ہے ایک فتنہ ہے نا، مالدار آدمی بن جاتا ہے تو وہ کیا ہے متکبر بھی ہو جاتا ہے، ہر کوئی نہیں، یعنی بہت سارے کو جب اگر مال مل جاتا ہے تو وہ کیا ہے تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، غرور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے ایک مال بھی فتنہ ہے، اور فقیری بھی محتاجی بھی کیا ایک فتنہ ہے، آدمی کیا ہے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور کفر کی طرف لے کے چلے آتی ہے۔ بعض اوقات آدمی اگر بہت زیادہ فقیری ہے تو یہ آدمی کو کیا کرتی ہے، آدمی کو مایوسی اور کفر کی طرف لے کے چلے آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو برابر دے، نہ کم نہ زیادہ، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارنا، یہ بہت بڑی بہترین زندگی ہے، انہیں نہ زیادہ کی نہ، کیونکہ اس میں نہ کم ہے نہ زیادہ، جتنا کھا رہا ہے مل رہا ہے، کھا لیا پی لیا، اور اس کا نہ حساب کتاب ہوگا اور وہ کیا ہے کامیاب ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے بہت مالدار ہے، بہت اچھا ہے، وہ ہمارا کیا ہے بالکل
ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزر رہی ہے. نہیں, یہ بہت بڑا شکر ہے. یعنی ایسی دولت سے کیا فائدہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں. ایسی دولت لے کے کیا کریں جس سے اللہ تعالیٰ کو بھولیں. اتنی ہی دولت کافی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو یاد رہے, اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کرتے رہیں, تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, جو اسلام قبول کر لیا اور اس کو رزق کیا ہے برابر نہ کم نہ زیادہ, اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دیا ہے, اس کی پوری حاجتیں پوری ہو جا رہی ہیں, اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. تو یہ بہترین کیا ہے زندگی ہے, بہترین رزق ہے. اور وہ خنّا اللہ, اور خنات اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا جو کچھ اللہ نے اس کو. خنات کی دولت بہت بڑی دولت ہے. یعنی خنات یہ نہیں ہے کہ آپ کیا ہے, مالداری یہ نہیں ہے کہ آپ کو خوب دولت مل جائے. مالداری یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ خنات کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس پر خوش رہتا ہے, تو یہ بہت بڑی دولت ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تلحفوا فی المسئلہ, تم مانگنے میں زیادہ اصرار مت کرو. لا تلحفوا, مانگنے میں, فواللہ, قسم ہے اللہ کی, لا یسألونی احد منکم شیئا فتخرج لہ, کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں مانگتا ہے, جب بھی مانگتا ہے تو میں اس کے مسئلے کو پورا کر دیتا ہوں, میں اس کے لیے پیسہ نکال کے دے دیتا ہوں. وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ, لیکن میں ناپسند کرتا ہوں. فَيُبَارِكُ لَهُ فِيمَا آتَيْتُهُ, تو اس ایسے شخص کو برکت عطا نہیں ہے. یعنی اس حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم مانگنے میں, پہلی بات تو یہ کہ فرمائے کہ تم مانگنے میں اصرار مت کرو. چمٹ کے لوگ دیو بھائی یعنی پیچھے لگ جاتے ہیں جس طرح سے, یہ بہت ہی غیر یعنی اسلامی حرکت ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے, اور اسلام اس کے بالکل مخالف ہے. اگر کوئی آپ کو اپنی طرف سے دیتا ہے تو آپ لیجیے, لیکن اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو آپ چمٹ کر پیچھے پڑ کر مانگنا, یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے, اور ایک اپنے عزت کو ٹھیس پہنچانے اور اپنی آپ کو ایک انسان کے سامنے ذلیل کرنے والی بات ہے. تو اس لیے کسی اللہ کے سامنے مانگے. اور تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اصرار کر کے مانگتا ہے تو میں لیکن ناپسندگی کے ساتھ, ارے مانگ رہا ہے بلکہ ناپسندگی کے ساتھ اس کو میں دے دیتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال میں برکت عطا نہیں فرماتا. تو وہ ہم جیسا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں, تو ہم اب جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں, لیکن دل سے خوشی کے ساتھ اس کو نہیں دیتے ہیں. تو ایسا اس کا لینا اس کے لیے کیا ہے برکت, اس کے پیسے کی میں برکت کا باعث نہیں بنے گا, اس کے لیے کیا ہے خیر و برکت اس میں نہیں رہے گی. تو اس لیے کیا ہے ہم کو جہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حدیث میں جہاں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور نہ خرچ کرنے کی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں, وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایک مسلم معاشرے کو ایک خوددار اور عزت نفس کا اپنا خیال کرنے والا اور اپنی عزت کا خیال کرنے والا ایسا معاشرہ تیار کیا گیا ہے, کرنا چاہتا ہے اسلام, کہ جس کے صرف اور صرف مانگنا ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے, کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے. ورنہ ہم کیا ہے انسان لوگوں کے سامنے مانگ کر کیا ہے سوائے ذلیل و خوار کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے, جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا ہے اس پر کہنے اور سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین.